ایک ایسا بادشاہ جسے خون بہانے سے زیادہ خاموشی پسند تھی، جسے شہروں کو جلانے سے زیادہ مسکراہٹیں چھیننے کا شوق تھا۔ تاریخ اسے قادان خان کے نام سے جانتی ہے، لیکن اس کی رایا اسے غم کا بادشاہ کہتی تھی۔ قادان خان کی سلطنت جہاں تک پھیلی تھی وہاں تک ایک عجیب و غریب قانون نافذ تھا، ایک ایسا قانون جو روح کو مار دیتا تھا۔ اس قانون کے مطابق کسی بھی انسان کو ہنسنے، مسکرانے یا خوشی کا اظہار کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ کہکہا لگانا تو دور کی بات، اگر کسی کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بھی دیکھ لی جاتی تو اسے سلطنت کا سب سے بڑا مجرم سمجھا جاتا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے، ایسا کیوں؟ آخر ایک بادشاہ کو مسکراہٹوں سے کیا دشمنی ہو سکتی تھی؟ کہا جاتا ہے کہ قادان خان نے اپنی زندگی میں ایک بہت بڑا صدمہ جھیلا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پورے قبیلے کو ایک خوشی کے تہوار میں ہنستے، گاتے اور ناچتے ہوئے دشمنوں کے ہاتھوں مرتے دیکھا تھا۔ اس دن کے بعد اس کے ذہن میں یہ بات پتھر پر لکیر کی طرح بیٹھ گئی کہ خوشی کمزوری کی علامت ہے، کہے موت کو دعوت دیتے ہیں، اور مسکراہٹیں تباہی کا پیش خیمہ ہوتی ہیں۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ اپنی سلطنت پر کبھی وہ کمزوری نہیں آنے دے گا جس نے اس سے سب کچھ چھین لیا۔ اس کی سلطنت ایک وسیع قبرستان کا منظر پیش کرتی تھی۔ بازاروں میں لوگ چلتے تھے لیکن ان کے چہروں پر کوئی تاثرات نہیں ہوتے تھے۔ بچے کھیلتے تھے مگر ان کے کھیل میں کوئی شور نہیں ہوتا تھا۔ شادیاں ہوتی تھیں لیکن وہاں نہ گیت گائے جاتے تھے اور نہ ہی مبارکباد کی مسکراہٹیں ہوتی تھیں۔ ہر طرف ایک خوفناک اور ناقابل برداشت خاموشی اور اداسی کا راج تھا۔ جو کوئی اس قانون کو توڑنے کی جرت کرتا اس کی سزا موت سے بھی بدتر تھی۔ قادان خان نے اپنے دارالحکومت کے باہر ایک باغ خاموشی بنوا رکھا تھا۔ یہ کوئی عام باغ نہیں تھا، اس میں پھولوں اور پودوں کی جگہ زندہ انسانوں کے مجسمے تھے۔ یہ وہ بدقسمت لوگ تھے جنہوں نے مسکرانے کی غلطی کی تھی۔ انہیں ایک قسم کا زہر کا ٹیکا لگایا جاتا جو ان کے جسم کو پتھر کی طرح سخت کر دیتا، لیکن ان کی روح اور ہوش باقی رہتے۔ وہ ہمیشہ کے لیے ایک ہی حالت میں کھڑے رہتے، اپنی غلطی پر پچھتاتے ہوئے، لیکن نہ بول سکتے تھے نہ ہل سکتے تھے۔ یہ باغ ہر دیکھنے والے کے دل میں دہشت پیدا کر دیتا۔ اسی خاموش اور اداس شہر میں ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا جس کا نام ارسلان تھا۔ ارسلان ایک کھلونا بنانے والے کا بیٹا تھا۔ اس کے والد شہر کے سب سے ماہر کاریگر تھے، لیکن قادان خان کے قانون کے بعد ان کا ہنر بھی مان پڑ گیا۔ وہ ایسے کھلونے بناتے تھے جو بچوں کو ہنسنے پر مجبور کر دیں، لیکن اب وہ صرف بے جان لکڑی کے ٹکڑے بناتے تھے۔ ارسلان کی ایک چھوٹی بہن تھی لیلا۔ وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا تھی جس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا اور کہا تھا کہ اس کے پاس اب چند دن ہی باقی ہیں۔ لیلا بہت کمزور ہو چکی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک حسرت تھی۔ ایک دن اس نے اپنے بھائی ارسلان سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بھائی، مرنے سے پہلے میں صرف ایک بار دل کھول کر ہنسنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر ارسلان کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اپنی بہن کی آخری خواہش پوری کرنا اس کے لیے بادشاہ کے قانون کو چیلنج کرنے کے مترادف تھا۔ اس کی سزا باغ خاموشی کی زینت بننا تھی، لیکن بہن کی معصوم حسرت کے سامنے اسے اپنا خوف بہت چھوٹا لگا۔ اس نے فیصلہ کر لیا وہ اپنی بہن کے لیے ایک ایسا کام کرے گا جو سالوں سے اس شہر میں کسی نے نہیں کیا تھا۔ ارسلان نے اپنے والد کے پرانے صندوق سے وہ کٹھپتلیاں نکالیں جن سے وہ بچپن میں کھیلا کرتا تھا۔ اس نے راتوں کو جاگ کر ان کی مرمت کی، انہیں نئے کپڑے پہنائے اور ایک چھوٹی سی کہانی تیار کی۔ اس نے شہر کے چند بچوں کو چپکے سے اپنے گھر بلایا۔ ان کے والدین خوف سے کانپ رہے تھے، لیکن ارسلان کی ہمت دیکھ کر خاموش رہے۔ ارسلان نے اپنے گھر کے ایک چھوٹے سے کمرے میں پردہ لگایا اور کٹھ پتلی کا تماشا شروع کیا۔ اس کی کہانی دو مزاحیہ بندروں کی تھی جو کیلے کے لیے لڑتے تھے۔ شروع میں بچے خوف سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، ان کے چہروں پر کوئی تاثر نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے ارسلان اپنی آواز بدل بدل کر کہانی سناتا گیا، بچوں کے خشک لبوں پر ہلکی سی جنبش ہوئی، اور پھر وہ ہوا جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ایک چھوٹے بچے سے رہا نہ گیا اور وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی سن کر دوسرے بچے بھی اپنی ہنسی نہ روک پائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ چھوٹا سا کمرہ معصوم کہکہوں سے گونج اٹھا۔ سالوں بعد اس شہر کی فضا میں پہلی بار ہنسی کی آواز بلند ہوئی تھی۔ لیلا جو بستر پر لیٹی تھی اپنے بھائی کا کمال دیکھ کر کمزوری کے باوجود مسکرا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر نہ رہی۔ قادان خان کے جاسوس ہر جگہ موجود تھے۔ ہنسی کی یہ آواز سیدھا شاہی محل تک پہنچ گئی۔ قادان خان غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ میری سلطنت میں ہنسنے کی جرأت کس نے کی؟ وہ دھاڑا اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ سیدھا اس گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔
चंद ही लम्हों में सिपाहियों ने घर को घेर लिया। दरवाजा टूटा और कादान खान खुद अंदर दाखिल हुआ। उसके खौफनाक चेहरे को देखकर बच्चों की हंसी वहीं दम तोड़ गई। कमरे में मौत का सा सन्नाटा छा गया। कादान खान की नजर अरसलान पर पड़ी, जिसके हाथ में अभी भी कठपुतलियां थीं। तो तुम हो? बादशाह की आवाज गरजी। तुमने मेरे कानून को तोड़ा है। तुम जानते हो इसकी सजा क्या है? अरसलान खौफ से कांप रहा था, लेकिन उसने अपनी बहन की तरफ देखा जो मुस्कुरा रही थी। उसे एक नई हिम्मत मिली। उसने सर उठाकर कहा, बादशाह सलामत, आपने हमसे हंसी छीन ली, लेकिन आप हमसे जीने की वजह नहीं छीन सकते। मेरी बहन मर रही है और उसकी आखिरी ख्वाहिश हंसना थी। मैंने सिर्फ एक भाई का फर्ज निभाया है। कादान खान ने अरसलान को घसीटकर बाग़े खामोशी ले जाने का हुक्म दिया, लेकिन जैसे ही सिपाही आगे बढ़े, बिस्तर पर लेटी कमजोर लैला ने अपनी बची खुची हिम्मत जमा की और बोली, रुक जाओ, अगर हंसना जुर्म है तो सबसे बड़ी मुजरिम मैं हूं। कादान खान ने नफरत से उस बीमार बच्ची की तरफ देखा, लेकिन उस बच्ची की आंखों में खौफ नहीं बल्कि एक अजीब सी चमक थी। वो मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट में कोई बगावत, कोई तंज नहीं, बल्कि खालिस मासूमियत और तशक्कुर था। अचानक कादान खान को एक झटका सा लगा। उस बच्ची की मुस्कुराहट ने उसे सालों पीछे उस दिन में पहुंचा दिया जब उसने अपनी छोटी बहन को आखिरी बार देखा था। वो भी इसी तरह मासूमियत से मुस्कुरा रही थी जब दुश्मन का तीर उसके सीने में पेवस्त हो गया। कादान खान के अंदर दहाइयों से सोया हुआ दर्द जाग उठा। उसने अपनी बहन को बचाने की कसम खाई थी, लेकिन उसके गम ने उसे एक ऐसा दरिंदा बना दिया था जो दूसरों से उनकी बहनों की मुस्कुराहटें छीन रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो गम को नहीं खुशी को मार रहा है, वो जिंदगी को नहीं मौत को फैला रहा है। उसके पत्थर जैसे चेहरे पर एक तब्दीली आई। उसकी आंखों, जो कभी नहीं रोई थीं, एक आंसू टूटकर उसके गाल पर बह गया। उसने अपना हाथ उठाया। सबने सोचा कि वो मौत का हुक्म देगा, लेकिन कादान खान ने सिर्फ इतना कहा, इसे छोड़ दो। फिर वो पलटा और बगैर कोई लफ्ज कहे अपने महल की तरफ चला गया। उस दिन के बाद कादान खान पहले जैसा नहीं रहा। उसने कानून तो खत्म नहीं किया, लेकिन उसका दिल बदल चुका था। कहते हैं कि वो अक्सर रातों को अकेले बागे खामोशी में जाता और उन पत्थर के मुजस्मों को देखकर रोता था। अरसलान और लैला की हिम्मत ने एक जालिम बादशाह के दिल में शुगाफ डाल दिया। उस एक हंसी ने साबित कर दिया था कि उम्मीद और खुशी को हमेशा के लिए कैद नहीं किया जा सकता। अंधेरा कितना ही गहरा क्यों ना हो, रोशनी की एक किरण उसे चीरने के लिए काफी होती है। दोस्तों, आपके ख्याल में कादान खान का अंजाम क्या हुआ होगा? क्या उसने कभी अपनी सल्तनत में हंसी को दोबारा लौटने दिया? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली सनसनीखेज कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।